السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے درس میں مذمت شرک کے حوالے سے، شرک کی مذمت کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی، یہ سورہ لقمان کی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی چیز کی وضاحت فرمائی ہے جس کی نفی کیے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے، جس کی نفی کیے بغیر ایمان نامکمل ہے، جس کی نفی کیے بغیر دخول جنت ناممکن ہے، جس کی نفی کیے بغیر جہنم سے آزادی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان لوگوں کو مشرک قرار دیا جو توحید کو تو مانتے تھے لیکن شرک کی نفی نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے سلسلے میں نازل ہوئی، مشرکین عرب کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس وقت جو مشرکین جزیرہ عرب میں پائے جاتے تھے ان کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ کو مانتے تو تھے، اللہ کو جانتے بھی تھے، اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ تھی جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ اللہ کی ربوبیت کی اگر بات کریں تو مشرکین مکہ پکے موحد تھے۔ اللہ کی ربوبیت کی اگر بات کریں تو ابو جہل پکا موحد تھا۔ اللہ کی ربوبیت کی اگر بات کریں تو ابو لہب پکا موحد تھا۔ اللہ کی ربوبیت کی اگر بات کریں تو ولید بن مغیرہ پکا موحد تھا۔ اللہ کی ربوبیت کی اگر بات کریں تو نضر بن حارث پکا موحد تھا، لیکن الوہیت کے باب میں وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر بیٹھتے، جس کی وجہ سے یہ مشرک کہلائے۔ اور قرآن مجید میں اس مضمون کو کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے سوال کرو گے، ان مشرکین سے پوچھو گے کہ اے مشرکو بتاؤ کون ہے جو آسمانوں کو پیدا کیا، کون ہے جو زمین کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کون ہے جو آج سورج اور چاند کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آسمانوں کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ، زمینوں کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ، سورج کو اپنے وقت میں طلوع کرنے والا بھی اللہ، سورج کو اپنے وقت میں غروب کرنے والا بھی اللہ، چاند کو اپنے وقت میں طلوع کرنے والا بھی اللہ، چاند کو اپنے وقت میں غروب کرنے والا بھی اللہ۔ اور آگے فرمایا:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے سوال کرو گے، اگر آپ مشرکین سے پوچھو گے کہ اے مشرکو بتاؤ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، کون ہے جو زمین سے اناج اگاتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آسمانوں سے بارش برسانے والا بھی اللہ، زمین سے اناج اگانے والا بھی اللہ۔ دیکھیے ربوبیت کے باب میں ان کا عقیدہ کتنا صاف و شفاف تھا، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ وہ یہاں تک کہا کرتے تھے اللہ خالقنا، اللہ مالکنا، اللہ رازقنا، کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں پالتا ہے اور وہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن جب عبادت کی بات آتی تو وہ عبادت کے سلسلے میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر بیٹھتے، جس کی وجہ سے وہ دائمی جہنم کے مستحق قرار پائے۔ تو جہاں توحید کو ماننا ضروری ہے، توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے، وہیں پر شرک کی نفی کرنا بھی ضروری ہے، شرک کا انکار بھی ضروری ہے۔ حضرات، جہاں توحید سب سے بڑا معروف ہے وہیں شرک سب سے بڑا منکر ہے، جہاں توحید سب سے بڑا خیر ہے وہیں شرک سب سے بڑا شر ہے، جہاں توحید سب سے بڑی نیکی ہے وہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جہاں توحید فطرت انسانی کے عین موافق ہے وہیں شرک فطرت انسانی کے عین مخالف ہے۔ یعنی ایک مشرک اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اپنی فطرت سے بھی بغاوت کرتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں عقیدہ توحید ہے، ہر انسان کی فطرت میں دین توحید ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقیدہ توحید کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو ماننے لگ جائے، یہودیت کو ماننے لگ جائے، نصرانیت کو ماننے لگ جائے، مجوسیت کو ماننے لگ جائے، ہندو مت کو ماننے لگ جائے، بدھ مت کو ماننے لگ جائے، تو یقیناً وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ان کے والدین جس مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اسی مذہب کا ماننے والا بنا دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں ہر بچے کی پیدائش عقیدہ توحید پر ہوتی ہے، دین اسلام پر ہوتی ہے، اسی لیے جو شخص عقیدہ توحید کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر شرک کرنے لگ جائے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے لگ جائے، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا اعظم الظلم، کہ بڑے ظلم سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اسلاف رحمہم اللہ نے ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر ایسی جگہ رکھنا جہاں کا وہ حقدار نہ ہو، اور عبادت اور بندگی یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت غیر اللہ کو دے دے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کرنے لگ جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنے لگ جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنے لگ جائے، تو یقیناً یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم اس اعتبار سے بھی کہ ایک مشرک ایک حقیر مٹی سے بنی ہوئی مورتی کو
ایک حقیر مٹی سے بنائی گئی بت کو جو کہ ناقص اور ہر اعتبار سے محتاج ہے، جس کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں، جس کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں، جس کے پاس کھانے کی صلاحیت نہیں، جس کے پاس پینے کی صلاحیت نہیں، جس کے پاس مدد کرنے کی صلاحیت نہیں، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، جس کے پاس کوئی قوت نہیں، جس کے پاس کوئی قدرت نہیں، اس حقیری چیز کو اس رب العالمین کے برابر تصور کرتا ہے جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو پوری کائنات کا تنہ تنہا پالنے والا ہے، اس رب العالمین کے برابر اس حقیری چیز کو تصور کرتا ہے جو کہ مٹی سے بنائی گئی ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرات، اسی طرح شرک جہاں سب سے بڑا ظلم ہے، وہیں پر شرک سب سے بڑا گناہ بھی ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں بھی یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ نہ کروں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے باخبر نہ کروں؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح حضرات، شرک ناقابل معافی جرم ہے اور یہ قانون الہی ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتے کرتے اس دنیا سے بغیر توبہ کے چلا جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اس کو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن کیسے کیسے عاصی بخشے جائیں گے، کیسے کیسے خاطی بخشے جائیں گے، کیسے کیسے گنہگار بخشے جائیں گے، کیسے کیسے نافرمان بخشے جائیں گے، محض اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ کیا مگر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہیں کیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا، کہ اے ابن آدم، اے انسان، تو زمین بھر گناہ لے کر آ میرے پاس، لیکن اگر ان گناہوں میں شرک کا گناہ نہیں تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ اور اے ابن آدم، اے انسان، تو زمین بھر نیکیاں لے کر آ میرے پاس، لیکن اگر ان نیکیوں میں شرک کی ملاوٹ ہوگی تو پھر میرے پاس تیرے لیے مغفرت نہیں ہوگی، میرے پاس تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات، شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے تمام نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا صدقہ و خیرات ہو۔ اگر ان عبادات کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان عبادات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب غارت و اکارت ہو جائیں گے، یہ سب ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اس بات کی وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنا بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، جتنا بھی انبیاء و رسول اس دنیا میں آئے، ان سب کی طرف اس بات کی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے، آپ کے بھی اعمال غارت و اکارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں خصوصاً انبیاء اکرام علیہم السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کیا، آپ لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی، تو آپ لوگوں کے اعمال بھی ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء و رسول سے شرک ہونا ناممکن ہے، لیکن یہاں اس آیت میں بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر انبیاء و رسول جو کہ اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب اور سب سے مقرب بندے ہیں، اگر ان سے بھی شرک جیسا گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو بھی ضائع و برباد کر دے گا، تو دوسرے لوگوں کا کیا کہنا۔ اسی طرح حضرات، شرک اتنا بھیانک جرم ہے، اتنی بری بلا ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ انبیاء و رسول اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگارا تو مجھے اور میری ذریت کو صنم پرستی سے بچا لے، بت پرستی سے بچا لے۔ اور خود میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک بما لا اعلم، اے اللہ جان بوجھ کر میں شرک کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور انجانے میں بھی اگر کوئی گناہ مجھ سے ہو جاتی ہے تو میں اس سے بھی توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حضرات، جب انبیاء اور رسول شرک جیسے گناہ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں بدرجہ اولا پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسی سوسائٹی اور سماج میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا اور نفع و نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کی قبروں میں جا کر سجدے کرتے ہیں، ان کی قبروں میں جا کر چادریں چڑھواتے ہیں، انہیں غوث اعظم، دستگیر اور غریب نواز جیسے نام سے پکارتے ہیں۔ یعنی ہر طرف مظاہر شرک ہے، شرک کے اڈے ہیں، قدم قدم پر شرک ہو رہا ہے، کہیں تعویذ گنڈوں کی شکل میں شرک ہو رہا ہے، کہیں بدفالی کی شکل میں شرک ہو رہا ہے، کہیں بت پرستی کی شکل میں شرک ہو رہا ہے، کہیں اولیاء پرستی کی شکل میں شرک ہو رہا ہے، کہیں شخصیت پرستی کی شکل میں شرک ہو رہا ہے، کہیں نجوم پرستی کی شکل میں شرک ہو رہا ہے، کہیں آثار پرستی کی شکل میں شرک ہو رہا ہے۔ سچ کہا تھا حالی رحمہ اللہ نے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مگر توحید میں اس سے کچھ خلل آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو شرک کی مذمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کے تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔